ایڈم بن محمد نقاہت سے آنکھیں مونڈے ایک درخت سے لگا بیٹھا تھا۔ فاصلے پر فاتح ایک دوسرے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے چند جنگلی پھول اپنے ہاتھ پر رگڑ رہا تھا۔ کبھی کسی کو سونگھتا، کسی کو پھینک دیتا۔ فکر مندی سے بار بار ایڈم کو دیکھتا، جس کی گردن اب ڈھلکی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان الاؤ جل رہا تھا۔ یکایک بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ برسنے لگیں۔ اس نے بوٹیوں کا تھیلا پرے ڈال دیا اور خود بے بسی سے ٹیک لگا لی۔ بارش نے چند لمحوں میں ہی الاؤ بجھا ڈالا۔ تبھی قریب آتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن نہیں موڑی، جانتا تھا کہ وہ تالیہ ہی ہے۔ بس سامنے دیکھتا رہا۔ پیچھے کہیں سے تالیہ کے آنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچھ گھسیٹ کے لا رہی تھی۔ کنکھیوں سے نظر آ رہا تھا کہ تالیہ ہرن کے ایک بچے کو گھسیٹ کے لا رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، شاید تڑپ رہا تھا۔ گردن میں خنجر کھونپا ہوا تھا، خون بہے جا رہا تھا، مگر وہ اسے قابو کیے ہوئے تھی۔ بددقت کھینچتی وہ اسے فاتح کے سامنے لائی اور اس کی گردن پہ اپنا کیچڑ آلود پیر رکھ کے بیٹھی اور چاقو اس کی گردن سے نکالا۔ خون بھل بھل بہنے لگا۔ فاتح خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے منہ پہ مٹی لگی تھی اور الجھے سنہرے بال گرد آلود تھے۔ چہرے پہ زخم کے نشان بھی تھے اور چپتی ہوئی نظریں فاتح پہ جمی تھیں۔ ہرن اس کی گرفت میں کسمسا رہا تھا، پھڑپھڑا رہا تھا، مگر تالیہ نے اپنا پاؤں اس کی گردن پہ جما رکھا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، یاد ہے؟ وہ نظریں اس پہ جمائے کیچڑ پہ رکھا چاقو اٹھاتے ہوئے مصنوعی سا غرائی کہ تاشا، تمہارے ٹیلنٹ کیا ہیں؟ تمہاری زندگی میں کامیابیاں کیا ہیں؟ تمہیں کیا آتا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے ادا کر رہی تھی۔ چاقو اب ہرن کی گردن سے لگا رکھا تھا۔ مجھے یہ آتا ہے، اور ساتھ ہی چاقو تیزی سے اس کی گردن میں گھونپ دیا۔ معصوم جانور چلایا، تڑپا، خون کے تازہ چھینٹے فاتح کے چہرے اور شرٹ پہ آ گرے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سر جھٹکا، بولا کچھ نہیں۔ ہرن تڑپ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، اس کے کپڑے، زمین سرخ خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی، اور وہ زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے مہارت سے ننھے غزال کی گردن کو ذبح کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی اور وہ بے جان ہو گیا۔ اس طرف بہت سے ہرن ہیں، مگر ایک وقت میں ایک ہی کافی ہے ہم پہ۔ کیوں توانگ کو؟ کیسا لگا میرا نشانہ؟ وہ جتاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ویسے بھی حالم کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، جیسے حالم کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ پھر خنجر چلاتا ہاتھ روکا۔ یہی منظر میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ یعنی میرے خواب علامتی نہیں تھے، وہ ہو بہو حقیقت کا عکس تھے، اور میں ان میں علامتیں تلاش کرتی رہی۔ فاتح اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور جب میں نے تمہیں لینے بھیجا تھا ایڈم کی دوا، مگر ایڈم بیمار نہیں ہے۔ وہاں بے نیازی سی بے نیازی تھی۔ وون فاتح کے تو سر پہ لگی، تلوں پہ بھجی، ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کچھ سخت کہنے ہی لگا تھا کہ جب میں ملیشیا آئی تھی تو میرا وزن اس سے 25 کلو زیادہ تھا۔ میں نے کئی ماہ لگا کے وزن گھٹایا اور تب سے وزن کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہوں، اور اس دوران میں نے فاقے بھی کیے اور ڈپریشن میں اوور ایٹنگ بھی کی۔ غرض میں ہر طرح کی بھوک سے لڑتی رہی ہوں۔ وہ خون آلود ہاتھوں سے گوشت کے ٹکڑے ہرن کے اندر سے نکال رہی تھی، اتنی مہارت اور صفائی سے کہ وہ رک کے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی کسی شکاری کی اولاد تھی۔ پیچھے لیٹا ایڈم بھی سن رہا تھا، گو کہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ مجھے قدرتی جڑی بوٹیوں کا تو علم نہیں، مگر میں کئی سال ایک ایسی عورت کے ساتھ رہی ہوں جس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی بھوک ہے۔ ان 7 سالوں میں اس کو 50 قسم کے مختلف پیٹ درد ہو چکے ہیں، جن کے لیے میں اس کے ساتھ ڈاکٹرز پہ گئی ہوں، اور ہر دفعہ وجہ ایک ہی نکلتی ہے، بھوک، خوراک۔ اس لیے وون فاتح، جب تالیہ کہہ رہی ہو کہ ایڈم بیمار نہیں ہے تو ایڈم بیمار نہیں ہے، ایڈم صرف بھوکا ہے۔ گوشت کی چند بوٹیاں اس نے ایک پتے پہ رکھیں اور اٹھ کے بھجے الاؤ کے قریب آئی۔ آپ سیلیبریٹی ہیں، فٹ رہتے ہیں، مجبوری ہے کہ رہنا پڑتا ہے، آپ کی بھوک آپ کے تابع ہے۔ وہ لکڑیوں پہ بوٹیاں سیخوں کی طرح پرونے لگی۔ میں کیٹ برگلر، چور ہوں، مجھے روشن دانوں اور وینٹ کی سرنگوں میں گھسنا ہوتا ہے، دبلا رہنا میری مجبوری ہے۔ مگر ایڈم کی بھوک اس کے تابع نہیں ہے، وہ نارمل انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے، اور وہ 4 دن سے غیر فطری غذا کھا رہا ہے۔ ایڈم بیمار نہیں ہے توانکو،
ایڈم صرف بھوکا ہے اور جب وہ یہ بھنا ہوا گوشت کھائے گا تو اس کی توانائی واپس آ جائے گی. لیکن یہ بات پتہ نہیں کیوں ایڈم کو خود نہیں سمجھ آئی. کیوں ایڈم؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف گھومی. تم نے کبھی متوازن غذا کے اوپر لکھی کوئی کتاب نہیں پڑھی؟ فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی. اس کی ساری کلفت دور ہو گئی تھی. ایڈم اپنی جگہ گنگ ہو گیا. پہلے تو اسے تالیہ کے اس خیال رکھنے کے عمل پہ یقین ہی نہیں آیا. پھر جب محسوس ہوا کہ وہ اس کو دیکھ رہی ہے تو خفگی سے رخ موڑ گیا. دونوں ہاتھ ابھی تک پیٹ پہ تھے. درد بہت شدید تھی. بارش تھمنے کے بعد جب دوبارہ آگ جلائی گئی اور لکڑیوں کی سیخوں پہ دہکتی گوشت کی بوٹیوں کو آگ نے چھوا تو ان سے مختلف قسم کے رس نکلنے لگے. اشتہا انگیز خوشبو سے بوجھل دھوئیں کے مرغولے اٹھ اٹھ کے فضا میں گم ہونے لگے. باربیکیو کی زبردست مہک نے تینوں کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالا تھا. اتنے دن بعد اتنی بھوک کاٹنے اور اذیت اٹھانے کے بعد بھنے گوشت کی وہ مہک ایک دم ماحول خوشگوار ہو گیا تھا اور پھر مہک سے بوجھل دھواں اوپر فضا میں گم ہونے لگا. مگر کیا وہ واقعی گم ہو رہا تھا یا وہ مختلف سمتوں میں پھیلتا جا رہا تھا؟ جنگل سے لڑائی نہیں لڑی جاتی کیونکہ جنگل زندہ ہوتا ہے اور جنگل میں انسان کا پتہ اس کی آواز اور چاپ سے پہلے اس کی خوشبو دے دیتی ہے. یہ خوشبو ان کی جنگل میں پہلی سنگین غلطی تھی. دوپہر اب ٹھنڈی ہو چکی تھی. جنگل کے ان خوبصورت درختوں کے بیچ وہ تینوں الاؤ کے گرد بیٹھے تھے. ایڈم اپنے پتے پہ رکھا بھنے گوشت کا ٹکڑا شوق سے کھا رہا تھا. البتہ وہ خاموش تھا. فاتح کھاتے ہوئے کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی تالیہ کو. تالیہ جو خاموش ہو ہی نہیں رہی تھی. جب فوڈ ڈپارٹمنٹ ایڈم محمد کے پاس تھا تو ہمیں کیا ملتا تھا کھانے کو توانکو؟ وہ بوٹی توڑتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کے بول رہی تھی. گوشت سخت تھا مگر کھانے لائق تھا. مرے ہوئے منحوس گراس ہوپرز، بدمزہ پپیتا اور تو اور اس نے ہمیں ٹرمائٹس بھی کھلائے، وہ کیڑے، اور ایک دفعہ تو کوئی چھپکلی بھی لے آیا. کچھی تالیہ یہ زہریلی نہیں ہے، یہ آپ کھا سکتی ہیں. ایڈم نے بس منتقم خاموش نظروں سے اسے دیکھا. وہ فاتح کی طرف متوجہ تھی. اور وہ کراہت امیز جانور جس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ کھلایا اس نے ہمیں توانکو. اور وہ موٹا سا کیڑا کریب اور کوکو کا پھل. فاتح نے دھیرے سے یاد دلایا مگر تالیہ نظر انداز کر گئی. اور وہ گندا سا پھول، کیا کیا نہیں کھلایا اس نے ہمیں. مگر جب فوڈ ڈپارٹمنٹ تالیہ مراد کے ہاتھ میں آیا تو کیا کھانے کو ملا ہمیں؟ اب وہ باری باری دونوں سے رائے مانگ رہی تھی. اگر بنا نمک کے باوجود اتنا لذیذ گوشت تالیہ نے نہ بھونا ہوتا تو ایڈم اسے ابھی پھینک دیتا. مگر ضبط کر گیا. سر جھکائے کھاتا گیا. توانائی آنے لگی تھی. پیٹ درد انکا ہو رہا تھا. تالیہ مراد کی وجہ سے ہمیں یہ غزال ملا کھانے کو توانکو، یہ لذیذ غزال. سوچیں اگر میں نہ ہوتی تو آپ کا کیا بنتا؟ وہ لقمہ چباتے ہوئے مزے سے کہہ رہی تھی. پھر ہاتھ جھاڑ کے اٹھی. میں جھرنے پہ ہاتھ دھونے جا رہی ہوں. پھر اپنا بیگ اٹھا کے وون فاتح کے قریب سے نکل کے چلی گئی. ایڈم نے دانت کچکچا کے اسے جاتے دیکھا. ایڈم وہ تمہارا خیال رکھ رہی ہے، وہ تحمل سے سمجھانے والے انداز میں بولا تو ایڈم نے تڑپ کے اسے دیکھا. یہ خیال رکھتے ہیں، یہ اس کی دوستی ہے، پھر نامعلوم دشمنی کیسی ہوگی. فاتح نے کوکو کے چھلکے کے کٹورے سے بھرا پانی پیا اور پھر درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی. اس کا ذہن عام انسانوں سے کہیں زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس کی دشمنی بہت خطرناک ہوگی. شہزادی تاشا کو خبردار رہنا چاہیے. ایڈم نہیں ہنسا، بس پتا پرے رکھ دیا. مجھے ایسی دوستی نہیں چاہیے جس میں ہر وقت اتنی باتیں سننی پڑیں. دوستی میں باتیں سننی پڑتی ہیں، دوستی میں ہی تو سننی پڑتی ہیں. مگر ایڈم کے ماتھے کے بل صاف نہیں ہوئے. صرف اس لیے کہ آپ کا دوست آپ کا خیال رکھ رہا ہے آپ اس کی ہر بری بات برداشت کرتے جاؤ. اگر کوئی دوست آپ کے لیے ٹاکسک نہیں بن رہا تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. سر آپ کے نزدیک دوستی کیا ہے؟ وہ دونوں کھلے جنگل کی گھاس پہ بیٹھے تھے. فاصلے فاصلے پہ درخت اگے تھے. بارش کے بعد اب ہر سو ٹھنڈی چھایا پھیلی تھی. کیا فرق پڑتا ہے کہ دوستی کیا ہے؟ میں فلسفوں میں نہیں الجھتا، زیادہ فکر اس بات کی کرتا ہوں کہ دوستی بچائی کیسے جاتی ہے. دونوں کے درمیان جلتا الاؤ اب ٹھنڈا پڑ رہا تھا. سرخ انگارے سلگتے دکھائی دے رہے تھے. کیا دوستی کو بھی بچانے کی ضرورت ہوتی ہے؟
اس سوال پہ فاتح کے آئیبرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ زندگی میں ہموار زمین کی طرح ہوتی کون سی چیز ہے ایڈم؟ رشتے، کریئر، شوق، ہر چیز یا تو اوپر جاتی ہے یا نیچے۔ اگر دوستی پہ محنت نہ کی جائے تو اس کا گراف نیچے چلا جاتا ہے۔ اور کیسے محنت کی جاتی ہے دوستی پہ؟ دیکھو، کوئی آپ کو اسے زبردستی نبھانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ بولتے ہوئے تھوڑی کو ناخن سے رگڑ رہا تھا۔ نظریں دور اس سمت لگی تھیں جہاں تالیہ گئی تھی۔ یہ خون کے تعلق سے بے نیاز ہوتی ہے، صرف دل سے کی جاتی ہے، اور وہی لوگ اپنے دوست کے دل سے نہیں اترتے جن میں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، بہت سا صبر اور خوش نصیبی۔ ان دو چیزوں کی مدد سے ایک دوست دوسرے کے دل میں آئی عداوت کو اچھی باتوں سے دور کر سکتا ہے۔ یہ صبر انسان کو خود پیدا کرنا ہوتا ہے، اور بخت اسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بخت، اس نے اچھمبے سے دہرایا۔ کیا اچھا دوست نصیب سے ملتا ہے؟ بالکل، لیکن آج کل کے بچے تو اپنے دوستوں کی تنقید تک نہیں سہ سکتے۔ ایسے نازک لوگوں کو وقت نہیں لگا کرتے ایڈم۔ اس کے لیے برداشت سے، دوستوں کی بری بھلی باتوں پہ منفی رد عمل دینے سے خود کو روکنا ہوتا ہے۔ جو تحمل سے اپنے دوست کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اسے ہی اللہ بخت لگاتا ہے، اور یہ خوش بختی اس کو مزید اچھی دوستیاں عطا کرتی ہے۔ یعنی کسی عام دوست کو برداشت کرنے پر اللہ یا تو اسی کو خاص بنا دے گا یا آپ کو کوئی اور خاص دوست عطا کرے گا۔ میں نے تو ایسے ہی ہوتے دیکھا ہے۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کے ان کو ڈیل کرو گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ مجھے دیکھو، ہزاروں کارکنوں سے سب کی عادات اور طبیعت کے مطابق ہر روز ڈیل کرتا ہوں، اور وہ ٹھہرا کرتا تھا۔ الفاظ تھے کہ کیا، سارے جنگل میں ایک اداس سی خاموشی چھا گئی، کربناک سا سکوت۔ دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ ان سے دور ایک طرف تالیہ چلتی جا رہی تھی، پھر ایک جگہ درختوں کی اوٹ میں وہ ٹھہری اور احتیاط سے پیچھے دیکھا۔ آنکھوں میں شرارت تھی۔ سچ شکر کہ فاتح یا ایڈم میں سے کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ گڈ۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بٹوا نکالا۔ وون فاتح کا بٹوا، جو ابھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے تالیہ نے اچک لیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی صفائی کمال تھی۔ میں بھی تو دیکھوں، ہر رات سونے سے پہلے اپنے بٹوے سے کیا نکال کے دیکھتے ہیں فاتح صاحب۔ نچلا لب شرارت سے دبائے اس نے بٹوے کو کھولا۔ اندر رقم تھی جو کافی نم تھی، کریڈٹ کارڈ، آئی ڈی کارڈ، آریانہ کی تصویر، اور تصویر کے پیچھے کچھ پھولا ہوا۔ اس نے 2 انگلیاں خانے میں گھسا کے وہ شے باہر نکالی جو تصویر کے پیچھے چھپی تھی۔ پلاسٹک کا ننھا سا زپ لاک بیگ، بالکل آدھی انگلی کے جتنا، ایئر ٹائٹ۔ تالیہ اچنبے سے اس کو آنکھوں کے سامنے اوپر لائی۔ شفاف پلاسٹک کے اندر پاپ کارن کے چند ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے تھے۔ اس کے آئیبرو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ وون فاتح جیسا بڑی عمر کا پریکٹیکل آدمی، سیاستدان، پورے ملک کی حکمرانی کے قریب ہونے والا شخص، وہ پلاسٹک بیگ میں یہ پاپ کارن کے ٹکڑے کیوں رکھے گا؟ ٹکڑے پرانے لگتے تھے، بہت پرانے۔ یہ غلطی سے اندر نہیں آن گرے تھے، بالخصوص محفوظ کیے گئے تھے۔ وہ سوچ میں گم بٹوا جیب میں ڈالتی مڑی تھی کہ نظروں کے سامنے جھماکا سا ہوا۔ کیا خواب دیکھا تھا اس نے بھلا جب پہلی دفعہ وہ وون فاتح سے مل کے تنگو کامل کے گھر سے لوٹی تھی؟ چونک کے تالیہ نے اطراف کے درختوں کو دیکھا۔ یہی درخت تھے وہ، یہی قتلی زمین۔ وہ ایڈم اور فاتح سے دور آئی تھی اور اس کی گردن میں پھندا آ پڑا تھا۔ ایسا ہی کچھ تھا اس خواب میں۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ وہ جنگل میں اکیلے نہیں تھے۔ وہ تیزی سے واپس آئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس پھولنے لگا تھا۔ پیچھے جنگل کے اس حصے میں ویسا ہی سکون تھا۔ فاتح درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا، اور ایڈم سستی سے سر تلے بازوؤں کا تکیہ بنائے گھاس پہ لیٹا تھا۔ جب ان دونوں نے قریب آتے قدموں کی آواز سنی۔ کیا معلوم چیتالیہ، اس دفعہ کچھ شیر شکار کر کے لائی ہوں، ایڈم جل کے بولا تھا۔ فاتح ہلکا سا ہنس دیا اور آنکھیں کھول کے گردن گھمائی۔ درختوں کے پار سے قدم نزدیک آتے سنائی دے رہے تھے، ٹہنیاں ہٹاتے ہاتھ، پیچھے سے نکلتے سراپے، 2 سے زیادہ قدم، مردانہ قدم۔ فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی، خطرے کی گھنٹی بجی۔ ایڈم! وہ تیزی سے اٹھا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔
آنے والے ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ 3 آدمی تھے، لمبے بال، سانولی رنگت، ماتھے پہ پٹی اور پاجامے کے اوپر بنا آستین کے قمیض پہنے، ایک سے حلیے اور ہاتھوں میں خمدار چمکتی تلواریں۔ ان دونوں کو دائرے کی صورت گھیرا اور تلواریں ان کی طرف تان لیں۔ فاتح نے احتیاط سے ان کو دیکھتے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا دیے۔ ایڈم بھی تیزی سے سیدھا ہوا اور ہاتھ جیب تک گیا جس میں پستول تھا۔ ایڈم، کوئی بے وقوفی مت کرنا، یہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں، اس نے دبی آواز میں انگریزی میں کھڑکا۔ ایڈم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تبھی ان تینوں میں سے ایک غرا کے کچھ بولا۔ ایڈم جو دھیرے سے ہاتھ اٹھائے سیدھا ہو رہا تھا، ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھنے لگا۔ وہ آدمی پھر سے کچھ غرایا اور ان پہ تانی تلوار آگے کی، اور وون فاتح کو احساس ہوا کہ اسے ایڈم سے انگریزی میں بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ ملے بھی بولتا تو وہ تب بھی اس کی بولی نہ سمجھ سکتے۔ بھلے ملک وہی تھا، زبان وہی تھی، قوم وہی تھی، مگر 600 سال پہلے کی ملے زبان مختلف تھی، لہجہ، الفاظ، سب کچھ جدا تھا۔ وہ تینوں قدیم ملے میں بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، اور فاتح اور ایڈم ایک دوسرے کو دکھ رہے تھے۔ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ہم مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں۔ فاتح نے ہاتھ فضا میں بلند کیے کہنے کی کوشش کی۔ ان کا سرگنا جس کے چہرے پہ زخم کا قوس نما نشان تھا، نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر دوبارہ اپنی بات دہرائی جیسے اب غصے میں آ رہا ہو۔ درختوں کے جھنڈ میں سے تالیاں دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ ان سے کچھ دور وہ ٹھہر گئی، پتوں سے لدی ٹہنی ہٹائی اور سامنے نظر آتا منظر دیکھا، جہاں 3 افراد ان دونوں کو نرغے میں لیے تلواریں تانے کھڑے تھے۔ تالیہ کا سانس رک گیا۔ یا اللہ، اب وہ کیا کرے؟ اس نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ سرغنا اب چلا کے اپنی بات دہرا رہا تھا۔ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے مالک سے بھاگے ہوئے ہو؟ جواب دو۔ فاتح نے بے بسی سے ایڈم کو دیکھ کے کندھے اچکائے، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو وہ آدمی کیا پوچھ رہا ہے۔ درختوں کی اوٹ سے دیکھتی تالیہ کے آئی برو اکٹھے ہوئے۔ وہ اس زبان سے واقف تھی، وہ لہجہ، وہ الفاظ، یہی اس کے باپا بولتے تھے ان خوابوں میں۔ وہ ان کو بنا کسی دقت کے سمجھ سکتی تھی۔ تو یہ تھا وہ عجیب پن جو ان خوابوں میں تھا۔ صرف زمانہ نہیں، وہ زبان کا فرق تھا جو بتاتا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ تینوں اب آپس میں کچھ کہہ رہے تھے، یہاں تک آواز نہیں آ رہی تھی۔ فاتح نے دفعتاً ہاتھ دھیرے سے گراتے ہوئے مصالحاتی انداز میں بات کرنے کی کوشش کی۔ میں یہاں جنگل میں راستہ ڈھونڈنے، مگر سرغنا نے تیزی سے تلوار اس پہ تان لی تو اس نے اوکے ریلیکس کہتے ہوئے دوبارہ ہاتھ اٹھا دیے۔ ان جنگلیوں کا کیا بھروسہ، وہ تلوار چلا ہی دیتے۔ تالیہ نے جیب سے خنجر نکالا اور ایک آنکھ بند کیے تاک کے نشانہ باندھا، سرغنا کے کندھے کا نشانہ۔ پھر مہارت سے خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور کسی نے پوری قوت سے اس کے سر کی پشت پہ ضرب ماری تھی۔ اس کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا، خنجر پھسل کے نیچے جا گرا اور اسے اپنا وجود کسی کٹی ٹہنی کی طرح زمین پہ گرتا محسوس ہوا۔ اندھیرا، گھپ اندھیرا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر درد کی شدت سے وہ کھل کے نہیں دے رہی تھی۔ سر کسی لکڑی سے ٹکا رکھا تھا اور جسم ہوا میں جھول رہا تھا، گویا وہ کسی چلتی چیز پر سوار ہو اور سواری تیزی سے راستے پر آگے بڑھ رہی ہو اور اس کا جسم ساتھ ساتھ ہل رہا ہو۔ ہلکے ہلکے جھٹکے۔ اس نے پلکیں بددقت کھولیں، ذرا سی جھری سے روشنی نظر آئی، پھر وہ بوجھ سے واپس گر گئی۔ سخت نیند میں پلکیں اٹھانا بہت پرمشقت کام لگ رہا تھا، مگر کانوں میں آتی آواز نے اس کو جگا دیا۔ 11 سالہ تالیہ نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یتیم خانے کے اس کمرے میں 2 بنکر رکھے تھے، جن میں اوپر تلے 4 بستر بچھے تھے۔ باقی 3 لڑکیاں اپنے اپنے بستروں میں سو رہی تھیں۔ صرف اوپری بنکر پہ لیٹی تالیہ تھی جو آواز سے جاگ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا، باہر راہداری سے روشنی آ رہی تھی۔ تالیہ نے لیٹے لیٹے گردن دروازے کی سمت موڑی۔ وہاں 2 ہیولے سے کھڑے تھے، 2 عورتیں جو دھیمی آواز میں بات کر رہی تھیں۔ اس کا دماغ اس زبان کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جو وہ بول رہی تھیں۔ کیا وہ اپنے نام کے علاوہ کچھ نہیں بتاتی ماریا؟ ایک نے دوسری سے پوچھا۔ تالیہ خاموشی سے لیٹی وہ انجان زبان سنی گئی۔ اس نے صرف اپنا نام بتایا اور پھر اس نے چند باتیں کہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا،
سوائے چند الفاظ کے۔ وہ عجیب لہجے میں بولتی ہے، شاید کوئی علاقائی زبان۔ تمہیں کیا سمجھ آیا؟ میرا گاؤں، گاؤں کے لوگ، مر جائیں گے، باپا کا ذکر، مدد۔ مجھے خالی جگہ خود پر کرنی پڑی اور دوبارہ وہ کچھ نہیں بولی۔ نہیں، ایسا لگتا ہے وہ سب کچھ بھول گئی ہیں، مسز ماریا اداسی سے کہہ رہی تھیں۔ پولیس نے بھی کوئی سراغ نہیں لگایا؟ بچے کی تصاویر ٹی وی تک پر دی ہیں، اخباروں میں بھی لکھوائی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے وہ آسمان سے گری ہے یا زمین سے اگی ہے، کیونکہ اسے لینے کوئی نہیں آیا، نہ ہی کوئی اسے جانتا ہے۔ نیم اندھیرے میں کھڑے دونوں ہیولے باتیں کر رہے تھے اور اوپر بنکر پہ کروٹ کے بل لیٹی لڑکی سن رہی تھی، مگر ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا وہ کھاتی پیتی ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ کھانا پینا تو نہیں بھولی، اپنے کام بھی خود کرتی ہے، سمجھدار ہے، بس باقی باتیں بھول گئی ہے۔ کل جب میں کھانے کی میز کے ساتھ سے گزری تو میں نے دیکھا ماریا وہ اپنی کلائی کو بار بار چھو کے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی لڑکی اپنے کڑے کو مس کرتی ہے۔ ایسے کچھ دیکھ رہی ہوگی، اب زیادہ سیریس نہ لیں، مسز ماریا جلدی سے بولی۔ کھڑے کھڑے انہوں نے پہلو بدلا۔ کوئی چوڑی، کڑا وغیرہ تو نہیں پہن رکھا تھا اس نے جب وہ یہاں آئی تھی؟ مجھے لگتا ہے اسے صرف یہ بات یاد ہے کہ اس کی کلائی میں کچھ تھا، دوسری عورت سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر مسز ماریا اس کو کوہنی سے تھام کے آگے لے جانے لگی۔ اب تالیہ کی فکر نہ کریں، وہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی اور انشاءاللہ اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ جاتے جاتے مسز ماریا نے دروازے کو بند کر دیا، بٹ چوکھٹ سے آن لگا تو روشنی کا راستہ رک گیا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا، اور اس گھپ اندھیرے میں وہ آنکھیں پوری کھولے اندھیر پڑی دیوار کو تکنے لگی۔ تالیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکیں جدا ہوئیں تو روشنی سے امڑ آئی، نقاہت سے اس نے پلکیں جھپکائیں۔ منظر دھندلا تھا، سبزہ سا ساتھ ساتھ چل رہا ہو، یا وہ کسی سواری پہ تھی جو چلتی جا رہی تھی۔ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی سوائے گھوڑوں کے ٹاپوں کے، تیز آواز، پتھریلی زمین پر سرپٹ توڑنے کی آواز۔ بوجھ بڑھ گیا تو اس نے پلکیں واپس کرا دیں، پھر سے ساری دنیا اندھیر ہونے لگی۔ وہ گلاب سیاہی مائل سرخ تھے، اتنا گہرا سرخ رنگ کہ ان پہ سیاہ رنگ کا گمان ہوتا تھا۔ کھڑکی میں ان گلابوں پہ بڑا سا گلدستہ رکھا تھا، کرسی پہ بیٹھی وہ پھولے گالوں والی قطرے موٹی بچی ان پھولوں کو تکے جا رہی تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ مسز ماریا بیٹھی تھیں، جو میز کے اس پار براجمان ڈاکٹر کی طرف متوجہ تھیں۔ وہ چھوٹے بالوں اور چشمے والی سانولی سی خاتون تھی جن کے چہرے پہ تالیہ کے لیے خالص فکر مندی تھی۔ میں نے ساری رپورٹس بھی دیکھی ہیں اور تالیہ کا بذات خود معائنہ بھی کیا ہے، ڈاکٹر صاحبہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ ان کے آفس کی ہر شے سے بے نیاز صرف ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تالیہ جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ ہے، اس کی عمر 11-12 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، مگر قد کاٹ بھی عمر سے بڑی لگتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ خالص اور متوازن غذا پر بڑی ہوئی ہے، مگر یہ ہمیں بہت برے حال میں ملی تھی، جیسے کسی غریب گھرانے کی افلاس کی ماری لڑکی ہو سکتا ہے اس کا گھرانہ غریب ہی ہو، مگر شاید کسی ایسی جگہ رہتی ہو جہاں اچھا کھانے کو ملتا ہو، جیسے کوئی گاؤں وغیرہ۔ وہ ہاتھوں سے کھاتی ہے مگر نفاست سے، یعنی خاندانی ہے اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک ایک بات پہ زور دے رہی تھی، مگر اس کی یادداشت مسز ماریا کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ کسی ذہنی صدمے کے باعث اس کی یادداشت چلی گئی ہے، یہ درست ہے، مگر بظاہر سے کوئی چوٹ نہیں لگی، گردن پر جلنے کا نشان ہے، مگر میرا نہیں خیال اس کا تعلق اس کی یادداشت کھونے سے ہے۔ میں نے اس سے بات کر کے دیکھی ہے، اس کے چند الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، شاید دور کسی گاؤں کی علاقائی زبان بولتی ہے جس سے ہم واقف نہیں، مگر چند الفاظ ملے کے ہی ہیں۔ اگر اس کی یادداشت کھو گئی ہے تو وہ اپنی زبان کیوں نہیں بھولی؟ خیر، کچھ علوم، زبانی، یہ سب پروسیجرل میموری میں اسٹور ہوتے ہیں اور یادیں ذہن کے دوسرے خانوں میں بنتی ہیں۔ بہت سے کیسز میں لوگ اپنی عادتیں نہیں بھولتے، وہ پیانو بجا لیتے ہیں، مختلف زبانیں بول لیتے ہیں، کھانا پینا نہیں بھولتے، ان کو بہت کچھ کرنا آتا ہے، بس ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ ان کو کیا کیا کرنا آتا ہے۔ ایک تراخم بھری نظر انہوں نے تالیہ پہ ڈالی جو ابھی تک پھولوں کو دیکھ رہی تھی، گردن ترچھی کیے اور لمبے سیاہ بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ یعنی اس کو بہت کچھ کرنا آتا ہے اور موقع ملنے پہ وہ خود دیکھ لے گی کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہے، مگر ابھی اسے وہ یاد نہیں۔ بالکل، اور کیا اس کی یادداشتیں بھی واپس آئیں گی؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی،
کوئی جسمانی چوٹ تو اسے لگی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسے جلد سب کچھ یاد آ جائے۔ مسز ماریا نے ایک فکر مند نظر اس پہ ڈالی جو اب بھی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ مسز ماریا کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ جھکیں۔ وہ ایک انگلی کلائی کے گرد دائرے کی صورت پھیر رہی تھی، گویا کوئی کھوئی ہوئی شے یاد آتی ہو۔ مسز ماریا کا دل بری طرح دھڑکا۔ نہ اچھا ہو اسے وہ بریسلٹ بھولا رہے جو انہوں نے اتنا مہنگا بیچا تھا۔ اگر اسے وہ یاد آ گیا اور اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور دوسری ٹیچرز کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جھرجھری سی لے کر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تالیہ نے پلکیں دقت سے جھپکائیں۔ اس کا جسم ابھی تک ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ سواری چل رہی تھی۔ منظر ذرا دھندلا تھا مگر چند لمحہ بعد دھند چھٹتی گئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کی سلاخوں سے بنا چوکور سا پنجرا ہے جس میں وہ بیٹھی تھی اور نقاہت سے سر لکڑی کی سلاخوں سے ٹکا رکھا تھا۔ وہ پنجرا کسی سواری پر رکھا تھا، گھوڑا گاڑی پہ شاید، اور گھوڑے اس کو دوڑاتے دور جا رہے تھے۔ پتھریلی پکی سڑک اور سڑک کنارے دور دور تک اگے سبز کھیت، شام کا نیل گوں وقت، ٹھنڈی ہوا اور وہ پنجرا۔ درد، سر کے پچھلے حصے میں درد کی لہر پھر سے اٹھنے لگی تو اس نے نقاہت سے آنکھیں موند لیں۔